بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج جو میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی وہ انہیں لے کر چلے گئے، اس کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے وہ تو گھر چلے گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کنویں میں رہ کر کے وہ رات کس طرح سے گزاری، کیسے گزاری، اسی کو اس ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اس کا ہے جو ہماری دوسری سیریز شروع ہو رہی تھی، سیریز نمبر 2 کا لیسن نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، لیسن نمبر 6 یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں، یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بئر کے معنی ہے جی کنواں، ٹھیک ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ ورجع الاخوۃ الی البیت، اور بھائی لوٹ گئے گھر کی طرف، وترکوا یوسف فی البئر، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا فی البئر، کس میں؟ کنویں میں۔ واکل الاخوۃ الطعام، اور بھائیوں نے کھانا کھایا، وناموا علی الفراش، اور وہ بستر پر سو گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور بھائی گھر پر لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر سو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں رجع کا جو مضارع آتا ہے وہ یرجع آتا ہے، رجع یرجع، یہ آتا ہے جی باب ضرب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ترکہ، اس میں ترکہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یترکو آتا ہے، یترکو باب نصر ینصر سے، ٹھیک ہے۔ ترکو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے جو کہ بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، اور بھائیوں نے کھانا کھایا۔ اکلا کا جو مضارع آتا ہے وہ یاکلو آتا ہے، اکلا یاکلو باب نصر سے آتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ وناموا علی الفراش، اور بستر پر سو گئے۔ نامہ کا جو مضارع آتا ہے وہ ینامو آتا ہے، نامہ ینامو، یہ بھی باب نصر ینصر سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر چھوڑ کر کے وہ تمام کے تمام بھائی لوٹے گھر کی طرف اور جا کر کے اپنے اپنے بستروں پر سو گئے، کھانا وانا کھایا۔ ظاہر ہے انسان کو ٹینشن اپنے بھائیوں کی یا کسی کی بھی، کسی عزیز کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اس سے محبت کرتا ہو یا اسے اس سے کوئی دلچسپی ہو، لیکن انہوں نے تو جان بوجھ کر ہی اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، تو انہیں کیا ٹینشن ہوتی کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں، کیسے ہیں۔ آرام سے گئے اور سو گئے جا کر کے۔ یوسف البئر، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ولا فراش ولا طعام، نہ ہی تو وہاں کوئی بستر تھا اور نہ ہی کھانا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کنواں وہ ایسی جگہ تھی کہ نہ ہی تو وہاں پر بستر تھا اور نہ ہی کھانا تھا، ٹھیک ہے۔ ونسی الاخوان یوسف، اور بھائی یوسف علیہ السلام کو بھول گئے، وناموا، اور سو گئے، یعنی بھائیوں کو ذرہ برابر بھی یوسف علیہ السلام کی یاد نہیں آئی، ذرا مطلب ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا اتنا چھوٹا بھائی ہے جس کو ہم اکیلے کو اتنے ڈراؤنے جنگل کے کنویں میں ڈال کر کے آ گئے، تو انہیں کچھ نہیں، بس وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گئے کہ ہمارے کوئی بھائی بھی تھا، ٹھیک ہے۔ نسیہ جو ہے اس کا یہ اصل ہوتا ہے نسا، اس میں تعلیل ہے، نسا ین سی، ٹھیک ہے، اس میں تعلیل ہے۔ وما نام یوسف، اور یوسف علیہ السلام نہیں سوئے، وما نسی احدا، اور کسی کو نہیں بھولے۔ بھائی تو بے خبر ہو کر کے آئے اور بستر پر لیٹ کر کے سو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نہ ہی تو سوئے اور نہ ہی وہ کسی کو بھولے۔ وبقی یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام برابر یذکر یوسف، یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو برابر یاد کرتے رہے۔ وبقی یوسف یذکر یعقوب، اور یوسف علیہ السلام برابر یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، یعنی دونوں باپ بیٹے رات بھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یاد کیا، اور مطلب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یاد کیا۔
مطلب کتنے سنگ دل لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس وقت انہیں کنویں سے نکالا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس کے ہو، انہیں اتنا تک بھی نہیں پتہ تھا، اور اتنے چھوٹے بچے کو کس طرح سے سنسان جنگل کے کنویں میں چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے، کتنے سنگ دل تھے آخر وہ، حسد کی آگ ان کے اندر کس قدر تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حدیثوں کے اندر کہ حسد سے بچو، غیبتوں سے بچو، دوسروں کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کچھ جو بھی ہے اس کو انہی پر چھوڑ دو، اپنے لیے اب محنت کر سکتے ہیں، محنت کرنی چاہیے، محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، البتہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اسے اتنی محبت فلاں کی کیوں مل رہی ہے، یہ اس طرح سے کیوں ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ جس کو چاہے یہ نعمتیں نوازتا ہے اور جس کو چاہے مطلب محروم کر دیتا ہے۔ البتہ ہم محنت کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم ہر کام میں محنت کریں، اپنے اخلاقوں کو درست کریں، اپنے آپ کو سنواریں، خود بخود جو کامیابیاں ہیں، جو دوسروں کی محبتیں ہیں ہماری طرف بڑھ کر کے آئیں گی۔ تو انہوں نے حسد کی آگ میں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، حالانکہ مطلب نہ اپنے باپ کی فکر کی نہ اپنے بھائی کی فکر کی، کہ برابر باپ بیٹے یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ یذکروا جو ہے اس کا ماضی آتا ہے ذکر، یہ بھی باب نصر سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وکان یوسف فی البئر، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے اور کنواں کیا تھا، عمیقۃ، گہرا تھا۔ عمیقن کے معنی آتے ہیں گہرائی کے، اور کنواں کافی گہرا تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا تھا۔ وکانت البئر فی الغابۃ، اور کنواں جنگل میں تھا۔ وکانت الغابۃ موحشۃ، اور مطلب جو جنگل تھا موحشۃ، وہ ڈراؤنا تھا۔ کنواں تو جنگل میں تھا اور جنگل جو تھا بالکل ڈراؤنا تھا، کوئی وہاں پر انسان تو کیا مطلب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنے ڈراؤنے جنگل کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال کر کے وہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں موحشۃ جو ہے اس کے معنی ڈراؤنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی عمیقۃ کے معنی گہرائی کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ رات کا وقت تھا، وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات اندھیری تھی، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو وہ ڈال کر دن میں چلے گئے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو وہ رات کا وقت تھا، اور رات کیا تھی، بہت زیادہ اندھیری تھی۔ ظاہر ہے اس بچے کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ مطلب ہمیں سن سن کر اتنی دہشت آ رہی ہے کہ کس طرح سے اتنے چھوٹے سے بچے کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو اس بچنے سے بچے کے اوپر، اس معصوم کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ لیلن جو ہے اس کی جمع لیالن آتی ہے، اس کے معنی رات کے آتے ہیں، مظلمن اس کے معنی آتے ہیں جی اندھیرے کے۔ ٹھیک ہے، اگر پورے سبق میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔